بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آج ہی یہ وظیفہ پڑھ کر 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے دوست احباب رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کے آخری چند گھنٹے باقی ہیں۔ یہ آخری موقع ہے اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تکلیف ہوں، نہ دکھ درد ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو اور برسوں کی ادھوری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، برسوں کے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور پاورفل ہے۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ آج پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے 10 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ماہ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب رمضان کے مہینے میں رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا۔ دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی۔ نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں۔ شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد چاہے جتنا بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورے فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ وہ آج تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، چاہے کوئی بھی ملک ہے، جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔
آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والوں کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر سی سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج یہ سورہ کوثر پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے خاص اور بابرکت نام یا لطیفوں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے لیے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے، اتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے ذہن میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا لطیفوں پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر آج اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا لطیفوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا لطیفوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا لطیفوں سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جو اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا لطیفوں کو 121 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو، یا رزاقو ہے۔ جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب غنی کر دے اور ہماری دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے 33 بار۔ یا غنیو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا رزاقو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس موقع کو کسی بھی صورت ضائع مت کرنا۔ آپ نے یہ اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے بتائے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی
آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ گناہوں کی پکڑ میں ہیں تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ اب جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔